حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ میں خوب رویا. میں نے کہا کہ حضرت میرے بڑے دل کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں حج کروں، مگر کچھ ایسے اسباب نہیں بن رہے کہ میں حج پہ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کریں. اچھا میں رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور حضرت مرشد عالم مسکرا رہے تھے. میں بڑا حیران کہ بھئی میں رو رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھتے کہ مسکرا رہے ہیں. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کی نگاہ دور دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اتنا رو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول. چنانچہ سبب اس کا یہ بنا کہ اس زمانے میں یہاں فیکٹری میں میری نوکری تھی، میں چیف انجینئر تھا، تو بہت سارا بونس ملا، پیسے بہت سارے ملے. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو پیسے اتنے ہیں کہ میں حج آرام سے کر سکتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں حج کروں، میں یہ پیسے اپنی حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے حج کریں. چنانچہ کافی سارے پیسے تھے، میں لے کے چکوال حاضر ہوا. میں نے حضرت کی حضور میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ہر سال 5-6 جگہوں سے حج کی ٹکٹیں آتی ہیں، اگر اس دفعہ آپ میرے اوپر احسان فرمائیں تو یہ پیسے قبول کر لیں اور اس کی ٹکٹ خرید کے یہیں سے حج پہ جائیں. حضرت مسکرائے اور حضرت نے وہ ہدیہ قبول کر لی اور مجھے یہ فرمایا کہ فرانس اور انگلینڈ والوں کو بتا دو کہ میں ان کی ٹکٹ پہ حج نہیں کروں گا، میں سیدھا پاکستان پہ حج پہ جاؤں گا. تو خطوں کے جواب بھی چونکہ میں لکھتا تھا تو میں نے ان کو خط لکھ دیے. اب جب میں حضرت سے رخصت ہونے لگا نا، دوسرے دن دفتر جانا تھا، تو حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا. حضرت مجھے اجازت ہے، میں نے واپس جانا ہے. تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا مجھے تو حج کے لیے تم نے اتنا ہدیہ دے دیا ہے، خود حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت میں بھی پروگرام بنا لیتا ہوں حج پہ جانے کا، مگر دل مجھے کہہ رہا تھا کہ پیچھے پیسے تو ہیں نہیں، بینک اکاؤنٹ تو زیرو ہے، تو حج کیسے کروں گا؟ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت، میں نے بھی ارادہ کر لیا. حضرت سنانے لگے ٹھیک ہے اپنا ویزا لگواؤ، ٹکٹ بنواؤ اور تم بھی میرے ساتھ حج. میں نے بھی ارادہ کر لیا. میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اس طرح میرا حج کا ارادہ بن گیا ہے، حضرت نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو. پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے. تو امی نے کہا کہ بیٹا دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، اللہ سبب بنائے گا. تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کی بھی تمنا ہے حج کرنے کی، میں نے کہا امی آپ بھی تیاری کریں، میں آپ کو بھی لے جاؤں گا. یقینا شد دو شد، اب ہم دو ہو گئے حج کرنے. شام کو میرے بڑے بھائی آئے جو میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے. ان کو امی نے بتایا تو انہوں نے امی کو کہا کہ دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے حج پہ جاؤں مگر وسائل نہیں ہیں. تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کی تمنا بھی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائے. میں نے کہا امی ان کو بھی کو تیاری کریں، تینوں کو میں حج پہ لے کے جاؤں. اب ہم گھر کے 3 بندے حج کے لیے تیار ہو گئے. ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ. اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں. اب ارادے تو ہم نے کر لیے لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا. ویزا لینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا. تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی، تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا. بھائی جان نے کہا بہت اچھا. انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے. اچھا اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہبی امور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے. 2 دن پہلے اتنے لوگ تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، سختی بہت تھی. بھائی جان وہاں گئے تو اس دن وزارت میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے کہ یہ سیکرٹری صاحب کا دفتر کہاں ہے، میں اس کے دفتر پہ پہنچ گیا. اب دفتر کے سامنے جا کر کھڑا تو سیکرٹری صاحب کا جو خادم تھا، پیون تھا، وہ باہر نکلا اور اس نے کہا حاجی صاحب آپ NOC لینے آئے ہیں؟ تو بھائی جان نے کہا ہاں جی NOC لینے آئے. کہتے بڑا اچھا وقت ہے اندر چلے جاؤ. اب وزیر لیڈر آیا بیٹھے اور وہ سیکرٹری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فلاں پارٹی کے بندوں کو NOC دیتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے بندوں کو نہیں دیتے. اور سیکرٹری کہہ رہے ہیں نہیں جی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں دے دیتا ہوں. تو یہ اچھا موقع ہے آپ چلے جائیں مل جائے. بھائی جان کہتے ہیں کہ میں دفتر کے اندر داخل ہوا، اس نے سفید داڑھی دیکھی تو اس نے کہا حاجی صاحب آؤ، کیوں آئے ہو؟ اور جی ہمیں NOC چاہیے. کہتے لے آؤ. انہوں نے کاغذ رکھا اور انہوں نے سائن کر دیے، لو جی NOC مل گیا. اب بھائی جان باہر نکلے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ NOC تو مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟
میں نے کہا کہ اب جو ہے اس کا ویزا لگوانا ہے سعودی ایمبیسی سے، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ان دنوں ویزا لینے کے لیے لوگ اذان فجر کی اذانوں کے وقت ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا لیتے تھے، کوئی 2 سے 3 ہزار بندوں کی لمبی لائن ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی 400-500 کی درخواستیں وہ لیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کل واپس آنا۔ 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود لوگ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے، اتنا رش تھا۔ اب ان دنوں میں ویزا لینا تو ایک مشکل کام تھا۔ بھائی جان واپس آ گئے تو میں نے اپنے پاسپورٹ لیے اور یہاں سے چل پڑا چھٹی لے کے، ویزا لیتے ہیں۔ اب راستے میں مجھے خیال آیا کہ عراق کا ایک کونسلر تھا جو حضرت کو ملنے آیا تھا چکوال، وہ انگریزی بولتا تھا، کوئی اور انگریزی بولنے والا وہاں تھا نہیں، تو حضرت نے میرے ہی ذمہ لگا دیا کہ کونسلر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرو، اس کا دل لگا رہے۔ تو میں کھانے میں بھی شریک، بات چیت میں بھی شریک۔ تو کونسلر کا میرے ساتھ ایک تعلق بن گیا، تعارف ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کبھی اسلام آباد نہیں آئے؟ کہ کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں۔ کہتا ہے کوئی بھی اسلام آباد کا کام ہونا تو یہ میرا کارڈ لے لو، مجھے آ کے بتا دینا، میں آپ کو اسلام آباد کا کام کروا دوں گا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم اگر ایمبیسی میں خود جائیں گے حج کے لیے ویزا لینے تو ہمیں تو لائن میں بھی کوئی لگنے نہیں دے گا، اور 6 گھنٹے ہم انتظار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کونسلر صاحب کو ملیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں حج کا ویزا لگوا۔ میرے ایک ساتھی تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ہم اسلام آباد پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جس دن وہاں پر ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں بلاسٹنگ ہوئی تھی اور میزائل اور راکٹ چلے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا، بس ہم تو اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک راکٹ زمین کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک پڑا ہوا ہے۔ تو میں بھی حیران کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پڑی ہیں۔ بلکہ میرے ساتھی نے تو گاڑی سے باہر نکل کے ایک راکٹ جو زمین کے اندر لگا ہوا تھا، پھٹا نہیں تھا، اس کو جا کے ہاتھ لگا کے چیک بھی کیا۔ ہم بدو ہمیں کیا پتا کہ یہ بارود والی چیز ہے۔ بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ اوجری کیمپ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور یہ راکٹ چلے ہیں اور پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ آ کے گرے ہیں۔ تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا۔ ہم عراق ایمبیسی میں پہنچے، گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کھڑا تھا، اس نے پوچھا جی کیسے آئے؟ ہم نے کہا بھئی یہ کارڈ ہے، کونسلر ہیں یہاں، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس نے ہم سے موبائل وغیرہ لے لیا اور ہمیں اندر جانے دیا۔ جب ہم اندر گئے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ ہم نے کہا جی ان سے مل گئے۔ ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی سیکرٹری بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ، وہ ملاقات کروائے گی۔ ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی اس کی سیکرٹری تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں، اور میں ہی ان کی سیکرٹری ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں۔ وہ قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی، دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ میں وہ لائبریری میں چلا گیا۔ اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں پہ اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور کی اپلیکیشن دوں نا تو کیوں نہ میں چاشت کے نفل یہی پڑھ لوں۔ وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر دی۔ اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت وہ جو سیکرٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں، وہ بڑی حیران ہوئی، کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت، تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں۔ خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا۔ اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے عجیب، اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اس سے کر رہا تھا، وہ اس کی عادی نہیں تھی۔ یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اس سے کر رہا ہوں، تو اس سے بھی بڑی حیران ہوئی۔ مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا، لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے، آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں۔ تو جی میں نے 3 پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا۔ اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا،
تو پرسوں کی بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی، یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے، یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا، آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں۔ خیر مجھے تسلی ہوئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں۔ ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا، ٹکٹ بھی بنوانی ہے اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے، اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ تو میرے ایک دوست تھے، انجینئر تھے، ان کا نام تھا شمشیر صاحب، وہ جدہ میں چیف انجینئر تھے۔ میں نے ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ شمشیر صاحب میں حج کا ویزا لگوا رہا ہوں لیکن میرے پاس اس وقت خرچہ نہیں ہے، تو جدہ تو میں پہنچ جاؤں گا، آگے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کر دینا، پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تنخواہ کے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا فکر نہ کرے، آپ آئیں صحیح، مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے کس دن آنا ہے، میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا اور آپ کی فیسیں وغیرہ ساری جمع کروا کے آپ کو باہر نکالوں۔ تو مجھے تھوڑا اور اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک بندہ ہے جو خرچہ کرے گا اور پھر میں اس کو قرضہ واپس لوٹا دوں۔ اب دلی طور پہ میں بہت مطمئن تھا کہ اللہ نے انتظامات کر دیے اور میں حضرت کے ساتھ حج پہ جا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے اگلے دن میں دفتر میں گیا تو دفتر میں پتہ چلا کہ کارخانے والوں نے بونس دیے ہیں۔ بونس کا مطلب تنخواہ انعام کے طور پہ دی جاتی ہے، اور اس سال انہوں نے 12 بونس دیے، یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی دے دی۔ آپ یوں سمجھیں کہ پورے سال کی تنخواہیں اکٹھی مل گئی تنخواہ کے علاوہ، وہ تو کافی سارے پیسے بن جاتے تھے۔ اب میں نے وہ پیسے نکلوائے تو میری ایک جیب میں نہیں آتے تھے، میں نے کچھ ایک جیب میں ڈالے، کچھ دوسری جیب میں ڈالے، اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے امی مبارک ہو، اللہ نے انتظام کر دیا۔ امی نے دعا دی اور ہم اطمینان کے ساتھ وہاں سے اسلام آباد چل پڑے۔ لیکن میرے دل میں ایک پریشانی تھی کہ ہم نے ویزا تو لگوا لیا اور خرچے کا انتظام بھی ہو گیا، ٹکٹ تو نہیں بنوائی، اور فلائٹیں ساری فل بک تھی، فل بک تھی۔ خیر ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے ماموں کا گھر تھا اسلام آباد میں، ہم رات کو وہاں ٹھہرے، کھانا کھایا تو ان کے ماموں نے مجھ سے بات چیت کی۔ اس نے کہا جی کہ آپ کا حج کا پروگرام ہے۔ میں نے کہا حج کا پروگرام تو ہے لیکن ٹکٹ آج کل نہیں مل رہی، فلائٹیں بک ہیں، تو ہمارے لیے ٹکٹ بنوانا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا وہ ماموں جو تھا نا وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر تھا، یہ پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی فون جو ہوتی ہے اس کا، وہ جنرل مینیجر تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے میری بات سنی، کہتا ہے ٹکٹ تو آپ کو میں بنوا دوں گا۔ میں نے کہا میرے ساتھی تو بتا رہے تھے کہ آج آپ کی فلائٹ چلی گئی۔ اس نے کہا اچھا بات کرتے ہیں۔ لو جی اگلے دن اس نے ٹکٹ کے لیے بات کی، ہر بندے نے کہا جی کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی ہے، اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں پیچھے۔ اس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ والوں کا کمرہ ہوتا ہے، وہ رہتے ہی نہیں ہے ڈیوٹی پہ، تاکہ اگر ایئرپورٹ کا کوئی فون خراب ہو تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیا جائے۔ وہاں ایک سپروائزر تھا، جی ایم نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھئی جو یہاں کا انچارج ہے نا ایئرپورٹ کا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 3 ٹکٹیں بنوانی ہیں، بنا کے دو۔ تو مینیجر نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی فلائٹ ہی نہیں، چلی گئی، اب تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کوئی نہیں تو ان کے سارے ٹیلی فون لائنیں خراب کر دو، اور یہ تمہیں کہیں گے جی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں تو آپ کہنا جی جی ایم سے بات کریں۔ یہ بیوروکریٹ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سپروائزر تھوڑی دیر میں گیا، اس نے جا کے تاریں کھول دی، کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ اب ایئرپورٹ پہ تو شور مچ گیا جی کہ سارے فون خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، صرف لائن کے فون ہوتے تھے۔ اب ایئرپورٹ کی ساری لائنوں کا بند ہو جانا تو ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر کا فون آیا جی ایم کو کہ سر ہماری ساری لائنیں خراب ہو گئی ہیں اور نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری لائنیں ٹھیک کروا دیں۔ جی ایم صاحب نے کہا مجھے 3 ٹکٹیں چاہیے، مجھے 3 ٹکٹیں بنا دیں، آپ کی 3 لائنیں ٹھیک کروا دیں۔ اس نے کہا جی کہ ٹکٹیں تو نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا پھر لائنیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی فون پہ۔ لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا کہ سر میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ تو ہے چلی گئی،
لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائیں، ہم کیوں نہ ایک ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں، حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت لینے کے لیے۔ لو جی، شاید ضیاء الحق کا دور تھا، لگتا ایسے ہی ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئی، لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں، ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی، اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا۔ اس نے اجازت دے دی، تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دی اور فون کیا، جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں، اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا دیں۔ تو جی ایم صاحب مسکرائے، مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، اب میں اس کی لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوا دی۔ خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ جب ہم جدہ جا کے اترے نا، تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگلہ لگا ہوا تھا اور جنگلے کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرا وہ دوست جو تھا نا شمشید صاحب جو چیف انجینئر تھے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرس تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر پوری پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میرے شیخ کی دعائیں، اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا۔ پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روضہ انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش کر کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں، پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی پوری دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، تاکہ وہ بچہ اسم با مسمى بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی، اور عجیب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا،
یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہو؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ جتنی صفات ہے نا، جب صفات کی انتہا نہیں تو نام کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتائے، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے۔ تاہم 99 نام بہت معروف حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اس میں جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران ہی ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ہر الگ الگ بھی کرتے جائیں، جو بچے کا وہ بھی بامعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اگر ایک اور لا بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر ایک اور نام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر حرف اسی ذات کی طرف کا ہے۔ تو اس نام میں نکتہ تھا کوئی، جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند لگی تو نام میں بھی کوئی نکتہ ساس نہیں لگنے دیا۔ تو لبا کے لیے ایک علمی نکتہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں، باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ رہا۔ سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں طرف پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں۔ ایک یہ نام ایک انسان کی زندگی کا آخری نام۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے، تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسر۔ اور قرآن حضرات جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا، زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتح۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ آسان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور آسان کی انتہا اللہ کے لفظ سے۔ نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور نماز کی انتہا السلام علیکم، اللہ کے نام پر۔ یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ ہاں، ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں
اور اس میں دا وہ تعلق کے لیے تخلق باخلاق اللہ. تو باقی ناموں سے تو اپنے آپ کو مذکر کرو اخلاق سے، لیکن جو اس میں جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے ذات کا نام. اس لیے آپ ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کروایا، صفاتی نام بھی استعمال کروایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، صرف اس میں جلالہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے. اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ آتا تو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر میرے پکارو، میں تجھے اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے. اور اللہ کا نام بھی برکت والا. قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اس نام کی اتنی برکتیں سبحان اللہ. چنانچہ بسم اللہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے. تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ. ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا. تو عربی لفظ تو باہر چلنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت، اللہ کی برکت وہ سلمے بسم اللہ کہتے ہیں. اس لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے. کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، حدیث مبارکہ میں دعا آئی بسم اللہ علی برکت اللہ. سواری پہ بیٹھنا ہو تو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا طلباء کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، دو لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا. اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو خود سے راستے کے رکھے گا. تو بدلوں کے دنیا کے طوفان سے حفاظت اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبتن سے انسان کی حفاظت. علماء نے لکھا ہے کہ اتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. پھر جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں عطا فرمایا. جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں عطا فرمایا. اور پھر اس سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرمایا. اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے ہر سبحان اور بار معنی ہوتے جوڑنا. گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لبا یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ اس قدر خوبصورت تھا. حدیث مبارکہ ہے لا تمستع حتی یبعد بالقبط اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو محدثین نے لکھا اس کا مطلب کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی. تو اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کی زندگی میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی. ایک حدیث مبارکہ میں کہ اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور پھونکنا ہے،
جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، مگر اس کو یہ حکم ہے کہ اگر تم میری مخلوق میں سے کسی کی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا، اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ گویا اللہ طلب ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑتا۔ اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے، اس نام کے ذریعے سے بیوی ہلاک۔ آپ غور کریں، ایک بچی ایک بچہ دونوں آپس میں غیر محرم ہے، آپ اٹھا کے دیکھنا حرام، مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ کا نام اتنا پیارا کہ جس نام کی برکت سے رشتہ جڑا، جو غیر محرم تھی ایک نظر ڈالنا حرام تھا، اب وہ زندگی کی ساتھی تب اپنوں سے بڑی پتنی بن گئی۔ اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال، بکری کو ذبح کرنا چاہے تو فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا نام جس پر پڑھا جائے۔ تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے کہ شیطان بہت زیادہ روتا تو رہتا ہی ہے نیکوں کے اعمال دیکھ کے، مگر 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت زیادہ رویا۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور وہ فرشتوں کو جماعت سے جدا ہوا، اس وقت بہت زیادہ رویا۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقاعدت ہوئی، اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور حدیث کا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا تو اتنی برکت صورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں متعین وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے۔ طلباء کے لیے ذرا متوجہ ہو، فرمایا فما ذکر الجسم فی قلیل الا کثر، یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ وقت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ولا ان دا اوپن الا ازالہ، خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے۔ ولا ان دا کرب الا کشفہ، پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ولا ان دا ہم و غم الا فرجہ، ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ولا ان دا ضیق الا وسع، تنگی کی حالت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا کروا دیتے ہیں۔ ولا تعلق به ضعیف الا اطال فی حبہ، اور کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کبھی بنا دیتے ہیں۔ ولا دلیل الا انال العزہ، اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ خود عزت کا فرما دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا عصاه غنیہ، فقیر اگر اس نام سے کثرت سے لیتا ہے اللہ کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ولا مستوحش الا آتش، پریشان ہاتھ
اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا مغلوب الا ایدہ ونصر، مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ولا مضطر الا کشف ضرہ، مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس طرح کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَهُوَ اسم الذی تکشف بہ الکربات وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعْوَاتُ، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَتُقَاضُ بِهِ الْأَثْرَاتُ، لغزشات ہوتی ہیں۔ وَتُسْتَبْقَوْ بِهِ السَّيِّئَاتُ، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اسم الذی قامت بہ الارض والسماوات، یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم۔ وبہ انزلت الکتب، اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ وبہ ارسلت الرسل، رسول جس کی نام کے ساتھ بھیجے گئے۔ وبہ شرعت الشرائع، شریعتیں نازل ہوئی۔ وبہ انقسمت الخلیقۃ الی السعداء والاشقیاء، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی ہوتے ہیں۔ تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورت ہے سورہ مجادلہ، ہر آیت میں اللہ کی عزت کا نام، اتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام، اور پھر بعض آیات ایسی ان میں ایک مرتبہ کا نام، بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام، اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی کی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والا۔ اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا کام کرتے دیکھیں اور وہ کہنے کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکالا، یا کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام سے پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ اس کو ایسا دے دیتے ہیں جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آ گیا،
اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں. جب در قریب آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس وقت وہ کہنے لگا نہیں یاتمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں تو سامنے فرمایا اللہ. اس لفظ کا لینا تھا کہ اس بندے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی. اتنا تھا کافا نا. نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے محسن ہیں. تو اللہ اور عزت کے نام کے اندر برکت ہے. اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی، جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں. اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے. چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند. وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا. تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ ہمارا کتنا روب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے. کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے، اس میں ایک بڑے میاں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو. چنانچہ ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا. تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے. نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا نا تجھے کون بچائے گا تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گرے. اس لفظ کے اندر برکت ہے. چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ. ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا. ایسی ان کی زبان میں تاثیر، دوسرے کے دل میں ایسے اللہ کا لفظ اتر جائے. حضرت احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا. اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر کے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین. اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتے ہیں نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا. اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسم ربه اللہ کا. ایک جگہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ ایچ شیری ہسنا، شیر و شکر میں شود جانرم تبا. یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے
کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر مٹھاس آتا ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ وائسی سالمی نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ ابو الحسن حرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک طلاق پر آئے خوب علی سینا، تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، فضائل بیان کیے، اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے۔ اور وہ عقلی انسان تھا، مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ۔ حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدھے کو یہ کیا بتا۔ اب جب بھری مجلس میں گدھا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو حضرت نے پوچھا گئی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدھا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی، کیا اللہ کا لفظ انسان کی اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاس کا نام لو، کھٹاس کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے۔ تو اگر اچار، کھٹاس اور مٹھاس کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جب وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے۔ ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ موڑا کہ میں کھانا کھاؤں، اور دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی، کیا ماں بیٹھی رہتی ہے؟ ایسے جیسے بجلی اس کے جسم میں آ گئی، اسی وقت اٹھتی ہے، میرے بچے نے مجھے پکارا۔ تو اگر امی کا لفظ بولنے سے ماں متوجہ ہوتی ہے تو مومن جب محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے خالق الملک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک ساتھ مل گئے جن کی طبیعت ذرا خشک ناہموار تھی، کہنے لگے تھی صاحب آپ بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی آپ کا احسان ہوگا قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص بس دنیا میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات ہے کہ ہر وقت انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ ہاں پانی کا نل اگر لیک ہو تو ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، ہم نے دیکھا نیچے کنکریٹ ہو یا نیچے ماربل ہو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ قطرہ گرتا رہا، اس نے پتھر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ کا لفظ تواتر کے ساتھ اللہ 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 یہ لفظ انسان کے دل پر پڑتا رہتا ہے، یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا۔ ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ یہ شروع میں نہاون کے علاقے کے گورنر تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سارے گورنروں کو بلایا کہ بھائی میں ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور جو دوسرے ہیں وہ خود کو خود ذرا سمجھ جائیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی گورنر تھے وہ آئے، بادشاہ نے ان کو خلعت پیش کی۔ خلعت ایک گاؤن تھا اس زمانے میں، اس کی خصوصیت بھی ہوتی تھی کہ جس کو بادشاہ دے دیتا تھا اس کو بادشاہ کے پاس آنے کے لیے کسی حاجب سے دربان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب چاہتا وہ آ جاتا۔ وہ گرین کارڈ ہوتا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو بڑی اس کی عزت ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے سب کو وہ پوشاک دی اور کہا کہ اس خوشی میں کل آپ سب لوگوں کی دعوت کروں گا۔ اگلے دن دعوت ہوئی، پھر مجلس لگی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بادشاہ صاحب باتیں کر رہے تھے، لوگ توجہ سے سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کو چھینک آنے جاتی تھی اور اس کو دبا رہے تھے کہ نہ آئے۔
کیونکہ مجلس میں چھینک آئے تو ذرا بدمزگی سی ہو جاتی ہے. اب وہ جتنا دبا رہے تھے اچانک ان کو 2-3 مرتبہ متواتر چھینک آ گئی. سب نے ان کی طرف دیکھا. اب جب چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا. اب وہ ٹیشو پیپر کا دبانا نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں تھا. انہوں نے ہاتھ سے صاف تو کیا پانی مگر ہاتھ کو یوں کپڑے پہ صاف کر لیا. اور ایک جب انہوں نے وہ پانی اس کپڑے کے ساتھ صاف کیا تو بادشاہ کے ان پر نظر پڑی. بادشاہ کو تو غصہ, تم نے میری دیوی پوشاک کے ساتھ اتنی بے قدری کا معاملہ کیا. اس نے حکم دیا کہ میرے خادم آئیں اور اس سے پوشاک چھین لیں اور اس کو میرے دربار میں تک کر دیں. اب اتنا معذب آدمی اور اس کو اس طرح پبلکلی انسلٹ کر کے نکال دیا جائے تو اس کی تو فیوچر ہی ختم ہو گیا. باقی لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. بادشاہ کتنا غصے میں آ گیا. وزیر سمجھدار تھا, رسی کا آواز سے سلامت مجلس میں خاص کر مجلس برداشت ہو گئی. تھوڑی دیر سے بعد ایک آدمی آیا. اس نے پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بلا دیا. اس نے آ کر کہا کہ جی میں نہاوند کے علاقے کا گورنر ہوں اور میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا چھینک اختیار سے آتی ہے یا بے اختیار آ جاتی ہے. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوسچن کر رہا ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے ضرورت ہوئی مجھ سے بات کرنے کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات آج سمجھ آ گئی کہ آپ نے کسی کو خلعت دی اور وہ بندہ اس کی عزت نہ کر سکا. بڑے دربار میں آپ نے اس کو دھکا دے دیا. مجھے بھی میرے مالک نے انسانیت کی خلق پیدا کر بھیجا ہے. اگر میں دنیا میں اوروں کا اکرام نہیں کروں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ نے مجھے دھکار. آپ کی یہ گورنری پڑی ہے, میں جاتا ہوں اور پہلے میں اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہوں. یہ آدمی سوچنے لگا میں کہاں جاؤں. سوچا کہ میں سراج رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے ان کے پاس آتا. جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت پہ آیا ہوں کہ مجھے دل میں نور آ رہا ہے. انہوں نے 2 دن میں پہچان لیا کہ بھئی طبیعت تو بہت تیز ہے. افسر لوگ تھے نا کہ بھئی یہ میرے قابو میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جاؤ جنید بغدادی کے پاس. تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے ساتھ آ گئے. جنید بغدادی رحمت اللہ کی خوب تربیت فرمائی اور آپ پھر 2-3 سال کے بعد ان کی طرف سے اجازت نور نسبت نصیب ہو گئی. اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا, جو کہ قربانی بڑی دی تھی نا. اتنے بڑے عہدے کو لاکھ مال دی اللہ کی خاطر. ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے, یہ ان کی کرامت تھی, اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے. پھر بھئی اللہ کا نام لیتا پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں. کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو میں کھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا. کتنی محبت ہوگی دل کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو میں کھاس سے نہ بھر دوں اور کیا. ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں, لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی. مگر ایک واقعہ ہم نے حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے, انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنایا. اس کے بعد ہمیں بھی جرأت ہو گئی. فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ. چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف, الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو. تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمۃ اللہ واپس تو لے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں. پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے بیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے. تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ روز سے اللہ کا نام. الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے. چپ ہو گئے. پھر الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ. مگر تو پھرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے. شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے.
تو کتاب نے لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں؟ پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا چگلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی پوری دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آپس میں محبتیں، ہمدردیاں تمام اکٹھی کریں، یہ ایک حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن کا ہے۔ اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کا نام کثرت سے اپنے دل میں سوچتا ہے، لیتا ہے، تو دل مانوس ہو جاتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے اس نام کے لیے، پھر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ، ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے کہتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، تو 2 بوڑھے میاں، دونوں تو پیدری، تہجد کے پابند، متبع سنت، ورا تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں ایک دوسرے کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا۔ دیکھنے والا بڑا ہے، یہ دونوں اتنے بزرگ آدمی کیا بنا؟ جب وہ قریب ہوا تو حیران کہ اصل میں ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اور دوسرے کو اس پاپ کو تم کے جذبہ جھنجھوڑتا تھا، نہیں اللہ میرا ہے، تو وہ کو جھنجھوڑتا تھا اللہ میرا ہے۔ دونوں کی وہاں میں اللہ کی محبت میں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ کیا محبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ اور واقعی جب انسان اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتا ہے، پروردگار سے اس کا بدلہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر آتا ہے۔ تبھی تو ایک صاحب کہتے ہیں نا، میں باندی لے کر آیا، آنکھ کھلی تو تہجد میں وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اسے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہتے ہیں وہ اس بات پہ خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے میٹھی نیند نہ لاتا اور مجھے رات سے مصلے سے نہ بٹھاتا۔ مصلے پہ بٹھایا ہے تو آخر اللہ کو مجھ سے محبت ہے نا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں میں پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ تہجد میں خود بخود آنکھ کھلتی۔ تو یہ عطا رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اب 2 نام اور مختصر اس کی تشریح عرض کر دیں، بات مکمل کریں۔ ایک نام ہے منان، یہ نام اگر بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو تو غلاف کعبہ کے اوپر بھی یا حنان یا بندہ، یا حنان یا بندہ، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بس آثار دیکھ کے پہلے ہی دے دیتے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ آپ گاڑی میں رکیں اور آپ نے ایک فقیر کو آتے ہوئے دیکھا، تو جیسے ہی آتے دیکھا اور پھر خود ہی کچھ فائل دکھا دیا، تو مانگا نہیں کہ اس کے خطاب دیکھ کر اس کو دے دینا، جس کی یہ صفت ہو اس کو منان کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید سے بڑھ کر دیتے ہیں، توقع سے زیادہ دینے کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے حاتم طائی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے۔ غلام نے پیسے تو دے دیے، پھر آ کر پوچھنے لگا مانگے تو اس نے 5 تھے، آپ نے 500 کہہ دیے۔ تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ اس نے اپنے مقام کے مناسب مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے دیا۔ تو آدمی کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا دیتے میں بھی شرم آتی ہے۔ تو جو امید سے بڑھ کر دینے والا ہو اس کو بھی منان کہتے ہیں۔ تو اللہ کو عزت منان ہے، اس لیے جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ مانگتا ہے، وہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، تو لوا کے لیے ایک دو مثالیں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کو پھل عطا کی۔ اب عمومی طور پہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، مگر دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ اے بھائی ابراہیم علیہ السلام، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کا پھل پہنچے گا۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل پہنچیں گے، حالانکہ جانتے تھے کہ مانگنے والے کا مقصود تو وہی تھا، مگر دینے والا بہت بڑا۔ میرے خلیل، تم درختوں کے پھل مانگتے ہو، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، چنانچہ درختوں کے پھل ان کا برود ہوتا ہے، اور کھیتیوں کا پھل ان کی سبزیاں، اور پیتیوں کا پھل ان کا رونق۔ تو اللہ رب العزت نے آج بیت اللہ کو ایسی جگہ بنا دیا، جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اللہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے گھر میں پہنچا رہا۔ تو مانگنے والے نے دیکھو مانگا تھا تھوڑا، مگر دینے والے نے زیادہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں، تہجد میں آنکھ کھلی، چوبی کا چاند تھا، نور برس رہا تھا، طبیعت بہت متوجہ ہوئی، اور اس وقت میں انہوں نے سوچا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں نہ میں اللہ سے اپنی مراد مانگوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حقیق۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ اب ذرا سوچیے کہ انہوں نے تو قبر شہادت مانگی تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی مل سکتی تھی، زمین کی پستی میں بھی، مگر نہیں، اللہ نے یہ شہادت کہاں دی؟ بابلو ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، اس کے اوپر فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، نماز کے اندر ان کو یہ شہادت ملتی، وہ زخم لگا جو شہادت کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق دینا، تو جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو آپ پوری ہو جاتے، وہ کہتے نہیں، دینے والا بڑا ہے، امیدوں سے پڑھ کے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا جگہ عطا فرمائی، سبحان اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا، گنبد خضرا میں آ جاتا ہے۔ تو جتنا انسان توقع کرتا ہے اللہ سے، وہ پروردگار جب دیتا ہے تو پھر اس کی امیدوں سے پڑھ کر وہ منان ہے، توقعات سے بھی زیادہ دینے والا ذات۔ اور پھر ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام حنان، حنان کہتے ہیں سب کو خوش رکھنے والا، اور اگر کوئی ناراض ہو تو اس کو جلدی منا لینے والا۔ ہم نے بعض لوگوں کی طبیعت دیکھی ہے، وہ کسی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، کوئی ناراض ہوگا معافی مانگ لیں گے، آپ پکڑ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے، بھئی مان جاؤ، وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان سے ناراض ہو۔ تو اللہ کو حنان بھی، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو، مجھ سے خطا۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے در پہ پیٹھ کے جانے لگتا تو اس کی کمر میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے کہ بدبخت تو میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت حنان ہے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ پیٹ پھیر کے جانے والے کو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ جیسے چھوٹا بچہ ناراض ہوتا ہے نا تو ماں اس کو بیٹھ کے منا رہی ہوتی ہے، بیٹے ماما سے نہیں خفا ہوا کرتے، ماما سے نہیں روٹا کرتے، وہ بتاتی ہے کہ میرا تو محبت کا تعلق کہتا ہے۔ اس آیت نگار کا تو مفہوم بالکل اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز کے دھوکے میں ڈالا، کیوں اس در سے دور بھاگتا کر رہا ہے، دھوکے کھا رہا ہے، آ ذرا میرے در کی طرف۔ چنانچہ ماں اللہ اکبر وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اللہ عزت تو بندے سے اس سے زیادہ نہ کرتا۔ اگر ماں کا بیٹا روا ہو جائے ذرا سوچے، اور پھر اچانک کسی وقت آ کے دروازے پہ وہ دستک دے، امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھولے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگا سکتی۔ ماں جس طرح بچے کے لیے
दरबार खोलने में देर नहीं लगाती। अल्लाह का कोई बंदा जिसने गफलत की जिंदगी गुजारी, गुनाह की जिंदगी गुजारी, जो शैतान के पीछे जलता फिरा, नफ्स की पूजा करता फिरा, अगर वो एक काम कर ले मैंने लौट के आना है, वो अल्लाह के दरवाजे पर आकर अल्लाह का दर खटखटाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजा खोलने में देर नहीं लगा। मेरे बंदे तू मेरे पास आ गया, इसलिए फरमाया कि अगर बूढ़ा जो हड्डियों का नाचा बन गया था, न घर रहा न दर रहा, न बीवी बच्चे रहे, वो किसी के यहाँ रहता था, अगर वो बंदा एहसास करता है कि अब मुझे, लोगों ने भी जवाब दे दिया, बरेलियां आप हर वक्त खांसते रहते हैं, बच्चे तंग होते हैं, आप जाएं कहीं और ठिकाना पकड़ें, तो वो वहां पे निकलता है, फिर सोचता है कहाँ जाऊं, तो फिर वो सोचता है चलो मस्जिद की तरफ चलता। अब वो बूढ़ा लाठी टेक रहा है, कमर झुकी हुई है और मस्जिद की तरफ आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से ये नहीं पूछते मेरे बंदे तेरी जवानी कहाँ गई, जमाल कहाँ गया, तुझे इतना मैंने दिया था, उन्हें सब कुछ कहाँ लुटा दिया, आज तुझे मेरा दर याद आया। अल्लाह ताला पाना नहीं देते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तरह तवज्जे होते हैं, मेरे बंदे न तेरे जिस्म में ताकत रही, न जवानी रही, न माल रहा, न जमाल रहा, सब कुछ जाया करके किस उम्र में तुझे मेरा दर याद आया। मेरे बंदे मैं तुझे ताना नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए दरवाजे बंद नहीं करूंगा। हाँ तू एक कदम उठाएगा मेरी रहमत 2 कदम जाएगी। वह इन अतानी यमशी असही तो वो हर वाला, तू मेरी तरफ चल के आएगा। मेरे बंदे मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को इतना मुतवज्जे फरमाते हैं अपनी तरफ। चुनांचे इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, तवज्जो फरमाइए ताकि फिर हम दुआ की तरफ मुतवज्जे हो। फरमाते हैं कि मैं गली में से गुजर रहा था, मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला, एक माँ अपने बच्चे से खफा थी। चुनांचे उस माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए और दरवाजे से धक्का दे दिया और ये भी कहा कि तू मेरी बात नहीं मानता, तू बड़ा जिद्दी है, ना फरमान है, अगर तूने मेरी बात नहीं माननी तो चल तू बाहर निकल। उसने घर से धक्का दिया, दरवाजे बंद कर लिए। चुनांचे इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान बच्चे को देखा, कुछ ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उसकी माँ ने उसको थप्पड़ लगाए थे और घर से बाहर धक्का दे दिया था। चुनांचे उसकी जो है मैं देखने लगा कि होता क्या है। कहते हैं कि वो बच्चा रोते रोते गली में चलता चलता फिर आकर गली के किनारे तक पहुंचा और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और वहां वो कूदने लग गया और सोचने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी दरवाजे की तरफ आया। थोड़ी देर के बाद माँ ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि वो बच्चा भी दरवाजे के ऊपर बैठा है। तो वो कहने लगी जाता क्यों नहीं आपसे, तब हो जाकर तूने मेरी बात नहीं माननी, मेरी बात नहीं सुननी। जब माँ ने दोबारा उसको डांटा तो बच्चे की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा मैंने दिल में सोचा था आपने तो मुझे घर से धक्का दे दिया, मैं चला जाता हूँ और मैं गली के कोने तक चला गया था, वहां जाके मुझे ख्याल आया मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, ठिकाना भी मिल जाएगा। मगर अम्मी फिर ये ख्याल आया दुनिया की बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, मगर अम्मी जो मोहब्बत मुझे आप देती है वो मोहब्बत मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये तो कि मैं वापस आ गया, अम्मी अब तुम्हारे ये धक्के ने मैं दर को छोड़ के नहीं जा सकता। कि देखिए रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब खुद ने ये अल्फाज कहे माँ का दिल मोम हो गया। माँ ने कहा बेटे अगर तू ये समझता है जो मोहब्बत मैं दे सकती हूँ दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरा दरवाजा खुला है, आके तू घर में जिंदगी गुजार ले। फरमाते हैं अगर किसी कैफियत के साथ अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के दरवाजे पर आता है और ये दुआ करता है इलाही अब्दुकल आसियत आता, अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा
تیرے دروازے پر حاضر ہے مکرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کا میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلًا، اگر آپ مغفرت میری کر دے یہ بات آپ کو سجتی ہے، وَإِن تَبْرُرْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دی میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو یہی ایک در ہے۔ اللہ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ان دروازے سے خالی چلا جائے اس کو تو دوسرے دروازے سے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے مل جائے گی۔ اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، میں نے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے ہم ابھی زندہ ہیں۔ زندگی میں انسان جس وقت بھی توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنا کر آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے، اس منان کے سامنے جو انسان کی توقع سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس حنان کے سامنے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، جو قریب کرنا پسند فرماتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی معافی مان کے آج ایک نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا۔ اے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کو زندگی کے بدلنے کا، ہمارے جو ہے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے انسان بن کر رہیں، ایک تڑپتا ہوا دل ہمارے سینے میں ہو جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، یقیناً ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور آج کی اس مجلس میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔